محدث کبیر قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تک کے مصر، شام، عراق، لیبیا، بغداد، قاہرہ، چین، انڈونیشیا اور مکہ مکرمہ مدینہ وعلى آله وأصحابه الذين بلغوا الإسلام في المشارق والمغارب. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الانبیاء، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عین حق ہے جو تجھے علم کا دریا کہہ دوں، عین حق ہے جو تجھے علم کا دریا کہہ دوں، یہ بھی سچ ہے کہ تجھے گلشن تقوی کہہ دوں. تو نے پیدا کیا محمود و رشید و انور، تو نے پیدا کیا محمود و رشید و انور، زیب دیتا ہے انہیں جس قدر اچھا کہہ دوں. صدر ذی وقار، بزم میں شریک مہمانان کرامی، دیگر علماء کرام، ماضی قریب کی تاریخ پر اگر طائرانہ نظر دوڑائی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دور انگریز کتنا شر انگیز اور سفاکانہ دور تھا. وہ دور کفر و الحاد کے عروج کا دور تھا. ہر طرف سے اسلام کو مٹانے کی مذموم کوششیں کی جا رہی تھی. فاسقوں، فاجروں اور کافروں کے سرپرست مرزا جیسے زندیق بھی مسلمانوں کے خلاف صف آ رہا تھا. اس اسلام اور کفر کی لڑائی میں، اس غلامی اور آزادی کی کشمکش میں 1857 عیسوی کی خوف جنگ رونما ہوئی. برازائے خداوندی اس جنگ میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی. تو اس کے بعد انگریز سامراج نے اپنے پنجے مضبوط کرتے ہوئے اسلام اور شاعر اسلام کو مٹانے کا منصوبہ تیار کر لیا. اس مشکل وقت میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور ان کے محبوب جانشین و خلیفہ محدث کبیر قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ اور محدث کبیر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ان حضرات کی تحریکوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی تحریکوں سے جہاں انگریز کی اصلیت و حقیقت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا، وہیں پر انہی علماء کرام نے عالم جہاد بلند کر کے فرنگی کی طاقت کو کمزور کرنا شروع کر دیا تھا. مسلمانوں کی تہذیب و تمدن، علم و عمل کو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ ایسے نوجوان تیار کرنا شروع کیے تھے جو علم سے مزین، تدبر و فکر میں بے مثال، غیرت و جرأت میں باکمال اور حالات حاضرہ پر مکمل دسترس رکھنے والے ہو. اس خوبصورت مشن کی تکمیل کے لیے انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے نشانات پر دیوبند کی مقام میں ایک مدرسہ دارالعلوم کے نام سے قائم کر لیا. اس ادارے نے جلد ہی پوری عالم اسلام میں ایک دینی مرکز کی حیثیت اختیار کر لی، یہاں تک کہ مصر، شام، عراق، لیبیا، بغداد، قاہرہ، چین، انڈونیشیا اور مکہ مکرمہ منورہ تک اس کی گونج سنائی دینے لگی.